بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم آج کل مادی مسائل میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ ہم روحانی طور پر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ہماری پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہماری بے قراریوں میں، ہماری ٹینشنوں میں، ہمارے مسائل میں۔ لیکن ہم ان مسائل کا حل جو ہے وہ مادیت کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی میٹیریلسٹ بن گئے ہیں۔ ہم پیسے کی دوڑ میں اتنا اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی روح کو مردہ کر دیا۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ان مسائل کا حل کیا ہے، کہ ہم جو تسکین قلب ہوتی ہے، جو روحانی تسکین ہوتی ہے، جو روحانی سکون ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا آج سے 1400 سال پیچھے، اپنی دین کی طرف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ تو اس سلسلے میں آج ہم پہلا ایک نسخہ، ایک حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہترین بندے کیسے بن سکتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام، جو امام ہشتم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تو امام علی رضا علیہ السلام سے ایک خوبصورت حدیث ان کی زبان سے ہم نقل کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام سے بہترین بندوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ جہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی وہ بھی بتاؤں گا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا تو بہترین بندے کون سے ہیں، یعنی ہم بہترین کیسے بن سکتے ہیں، بہترین اور اچھے انسان کون سے ہوتے ہیں، کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نیکی کریں تو خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ یعنی جب ہم نیکی کریں تو ہم خوش ہو جائیں، تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، روحانی تسکین ہونی چاہیے، تو وہ ہماری نیکی ہوگی۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ برائی کر بیٹھیں تو استغفار کرتے ہیں، کہ جب ان سے کوئی برا کام سرزد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو وہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ بہترین بندے کی پہلی خوبی کہ نیکی جب انسان کرے، اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ بہترین انسان بننے کی طرف پہلا قدم آپ نے بڑھا دیا۔ تو اگر آپ سے کوئی برائی، کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزاد ہو جاتا ہے تو آپ کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو آپ اس پہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جائے تو آگے وہ کہتے ہیں جب انہیں کچھ عطا کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی چیز ان کو ملتی ہے، عطا ہوتی ہے، کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، تو اس پر وہ شکر کرتے ہیں، نہ کہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بلکہ اس پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے مالک و خالق کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تیسری امام علیہ السلام نے بہترین انسان بننے کی وہ خصوصیت بتائی کہ جب ان کو کوئی چیز اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، کچھ ملتا ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی مال و دولت رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی چیز عطا ہوتی ہے، تو اس پر وہ شکر کرتے ہیں۔ جب آگے چوتھی بات امام فرماتے ہیں کہ جب بلا آتی ہے، کوئی مصیبت ان پہ آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو کوئی آفت آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں، واویلا شور و غوغا نہیں کرتے، گلہ و شکوہ اپنے خالق و مالک کا نہیں کرتے، جیسے ہم بے صبری کے عالم میں کہتے ہیں یہ ساری تکلیفیں میرے لیے تھیں۔ نہیں، ایسا ہمیں زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آفت آئے، تو ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے بہترین بندوں کی خوبی بتائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور جب غضب ناک ہوتے ہیں، یعنی انسان ہے، انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے، تو جب انسان
تو ایسے جو اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں غصے میں؟ تو وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. تو وہ جس پر غصے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ معافی کا اعلان کرتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. تو یہ امام علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے غضبناک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں یہ ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ ایک جو فروٹ بیچنے والا تھا تو اس سے کسی نے وہ پھل وغیرہ کے لیے 30 روپے جو ہے وہ اس نے کم دیے، یا 30 روپے کا باہر ان کے لین دین کا مسئلہ تھا، تو اس بنا پر 2 لوگ قتل کیے. تو ہماری آج کل یہ جو پریشانیاں ہیں کہ اتنا ہم دولت کے چکر میں اندھے ہو چکے ہیں کہ انسانیت کے احترام اور وقار کو کھو بیٹھے ہیں. تو ہم تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے معاشروں کے اندر بے سکونی ہے، انسان بے سکونی کا شکار ہے. تو اس لیے ہمیں ایسی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ ہم یورپ کو فالو کرتے کرتے اتنا دولت کے چکر میں اس حد تک وہ ظالم اور جابر بن جاتے ہیں کہ ہمیں بس پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے. تو یہ بہترین بندوں کی امام علی رضا علیہ السلام نے بہترین خصوصیات بتائی ہیں، تو ان کو اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آگے امام علیہ السلام کی دوسری جو تربیت کے سلسلے میں احادیث میں سے دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک جو مومن ہے، ایک مسلمان ہے، جب اس کی کوئی پریشانی آپ دور کرتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے. تو اگر کسی کے آپ کام آتے ہیں، ہم بالکل یعنی سیلفش بن گئے ہیں کہ دوسروں کے کام آنا جو ہے، جب ہمارا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے تو ہم اس کے کام آتے نہیں، ایسا نہیں ہے. تو کسی کی مشکل کو حل کرنا، اس کی پریشانی کو دور کرنا، یہ کتنا بڑا ثواب ہے. اس کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن ایمان والے شخص کی پریشانی کو کوئی آدمی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے دل سے پریشانی کو دور کرے گا. قیامت کا دن آپ کو پتہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گا. تو جو پریشان حال ہوگا اس دن، جو پریشان دل انسان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں وہ لوگوں کے جو کام آتا ہے، جو اہل ایمان کی پریشانیاں وہ ختم کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا. تو ہم اس پروگرام کے ذریعے تعلیمات قرآن و اہل بیت سے استفادہ کریں گے اور اہل ایمان تک، مسلمانوں تک ہم نہ اپنا پیغام پہنچائیں گے، تاکہ ہماری جو ہے وہ تربیت، ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی اور عام انسانوں کی تربیت زیادہ سے زیادہ اچھی ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.